अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कानन्नासु उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु अन्नबिय्यीना मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व अंज़ला मअहुमुल किताब बिलहक़्क़ि लियहकुम بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے تو اللہ نے اپنے نبی بھیجے جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے ہوئے آئے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان امور میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر انہی لوگوں نے جنہیں یہ دی گئی تھی اس کے بعد کہ ان کے پاس روش ہدایات آ چکی تھیں محض باہمی زدم زدہ کے سبب سے۔ پس اللہ نے ہدایت بخشی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس حق کے معاملے میں جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا اپنے حکم سے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدا میں سب کے سب انسان ایک ہی امت تھے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں، چنانچہ امت تو ایک ہی تھی جب تک ان میں گمراہی پیدا نہیں ہوئی، اختلافات پیدا نہیں ہوئے، شیطان نے کچھ لوگوں کو نہیں ورگلایا۔ اس وقت تک تو تمام انسان ایک ہی امت تھے۔ اب یہاں پر ایک لفظ معذوف ہے، ثم اختلافوا، پھر ان میں اختلاف ہوئے، اختلاف کے نیچے میں فساد پیدا ہوا اور کچھ لوگوں نے گمراہی کی روش اختیار کر لی۔ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا اگر حابیل تھا تو دوسرا قابیل بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا جو نیککاروں کی بشارت دیتے تھے اور گرفتکاروں کو خبردار کرتے تھے۔ بایا کا الفاظ قبل ازیں آیت 90 میں آ چکا ہے۔ وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ دین میں اختلاف کا اصل سبب یہی زدم زدہ والا رویہ ہوتا ہے۔ انسان میں غالب ہونے کی جو طلب اور امنگ موجود ہے وہ حق کو قبول کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے۔ دوسرے کی بات ماننا نفس انسانی پر بہت گہرا گزرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے میں اس کی بات کیوں مانوں، یہ میری کیوں نہیں مانے۔ انسان کے اندر جہاں اچھے میلانات رکھے گئے ہیں وہاں بری چیزیں اور برے میلانات بھی رکھے گئے ہیں، چنانچہ انسان کی باطن میں حق اور باطل کی ایک کشاکش چلتی ہے۔ اسی طرح کی کشاکش خارج میں بھی چلتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب انسانوں میں اختلافات رونما ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیجا جو مبصر اور منظر بن کر آئے۔ سلسلہ انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن حکیم نازل فرمایا۔ اپنی توفیق سے اس نزاع اور اختلاف میں حق کی راہ اہل ایمان پر کھولی ہے، اور اللہ ہی ہے جو اپنی مصیبت اور حکمت کی تقاضوں کے مطابق جس کو چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے جو بڑی لرزا دینے والی آیت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایک بڑی تعداد مہاجرین کی تھی جو مکہ کی سختیاں جھیل کر آئے تھے۔ ان کے لیے تو اب جو بھی مرحلہ آئندہ آنے والے تھے وہ بھی کوئی ایسے مشکل نہیں تھے، لیکن جو حضرات مدینہ منورہ میں ایمان لائے تھے یعنی انصار، ان کے لیے تو یہ نئی بات تھی، اس لیے کہ انہوں نے تو وہ سختیاں نہیں جھیلی تھی جو مکہ میں مہاجرین نے جھیلی تھی۔ تو اب روئے سخن خاص طور پر ان سے ہے، اگرچہ خطاب عام ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب عام طور پر ملتا ہے کہ الفاظ عام ہیں، لیکن روئے سخن کسی خاص طبقے کی طرف ہے، تو در حقیقت یہاں انصار کو بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا پھولوں کی بیج نہیں ہے، سیکھ نہیں ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی گئی، اس کے اندر انسانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ پہلے سب ایک ہی تھے، اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں۔
کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی بات تو منوائے لیکن وہ دوسرے کی بات ماننا نہیں چاہتا. تو اسی طرح کی باتیں اس میں آئی جس کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بھیجے، انبیاء بھیجے تاکہ وہ صحیح راستے پر انسانوں کو لا سکے اور انسان کو سیدھا راستہ، نیکی کا راستہ دکھا سکے. تو اسی کے بارے میں آگے آنے والی آیتوں میں ذکر ہوگا. اور اس کے علاوہ اسی چیز پہ ایک میں خاص بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ بات یہ ہے کہ جب ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر نازل کیے گئے تو وہ ہمارے لیے بہت عزت دہ مقام تھا. تو آج بھی اگر کوئی انسان جس کی داڑھی ہو نہ ہو، وہ نماز ادا کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ دین کے کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، وہ چاہے جتنے برے کام کرتا ہو، لیکن اگر آپ اس کے سامنے جا کے یہ نام لے دیں بہت پیار کے ساتھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا دل اندر سے لرز ضرور جائے گا جب وہ یہ نام سنے گا. کیونکہ ہم سب کا اس نام پر یقین پورا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، لیکن ہم ان کے نقش قدم پر چلنا بھول گئے اور ہمیں اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم سب اس کی کوشش لازمی کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی کوشش کرنے والا بھی بنائے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی آیت میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.